السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اس وقت کے قانون کے تحت قتل کے مجرم کے لیے رحم کی آخری درخواست بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی، اور اگر بادشاہ یہ درخواست مسترد کر دیتا تو پھر مجرم کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار دہلی میں قتل کی ایک واردات ہوئی۔ عدالت نے اس قتل کو سزائے موت سنائی اور شہنشاہ اورنگزیب نے اس کے رحم کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اس کا وقت قریب آ گیا۔ پھانسی سے ایک روز پہلے قاتل کا غمزدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار گھوم رہا تھا کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس شخص کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا مجذوب کھڑا تھا، جس کا سر، چہرہ اور پورا جسم گرد آلود تھا۔ اس کی حالت سے فاقہ زدگی رہی تھی۔ اس نے اس سے صرف 2 لفظ کہے، بھوک روٹی۔ اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے قریب دکان سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجذوب اس شخص سے مخاطب ہوا، اور کیا مانگتا ہے؟ غمزدہ شخص کرایا کہ جس کھانے کو نہ جانے کب سے کچھ نہیں ملا، وہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن مجذوب نے دوبارہ تحکیم آمیز انداز میں کہا، کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ شخص بولا، کل صبح 10 بجے میرے بھائی کو پھانسی دی جا رہی ہے، اسے رکوا سکتے ہو؟ یہ سن کر مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خوف اس کے چہرے سے لگا اور موت دیر ہو گئی کہ عجیب و غریب الفاظ کہتا ہوا ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اگلے روز وہ شخص اپنے بھائی سے آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے کے باہر پہنچ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار قید خانے کی طرف آ رہا ہے۔ قید خانے کے عملے میں شہنشاہ کی یہ غیر متوقع آمد پر کھلبلی مچ گئی۔ سیدھا اچانک اندر گیا اور قید خانے کے داروغہ سے پھانسی پانے والے شخص کے کاغذ طلب کیے اور ان پر حکم لکھا کہ قاتل کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ قید خانے کا دروازہ اس حکم نامے پر صادر تھا۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہرحال بادشاہ کی حکم کے تحت قاتل کو رہا کر دیا گیا۔ وہ ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ بھی واپس چلا گیا۔ پھر پھانسی کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ افسر مجرم کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو قید خانے کے داروغہ نے اسے قاتل کی رہائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ حاکم نے قید خانے کے داروغہ کے اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور سیدھا محل جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ باہر جانے کے لیے کہیں نکلے ہی نہیں۔ اس نے فوراً شہنشاہ کو ملاقات کے لیے عرضہ بھیجا۔ اورنگزیب نے اسے بلا لیا اور تفصیل سے سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور ساتھ لے کر قید خانے پہنچا۔ قید خانے کا داروغہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، آپ اتنی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور قاتل کی رہائی کا اس طرح تحریری حکم دیا تھا۔ کاغذ پر بادشاہ کے دستخط اور مہر بالکل اصلی تھی۔ قید خانے کا داروغہ بے قصور تھا۔ بادشاہ نے دکھ سے صرف اتنا کہا، ہم نے قاتل کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا بادشاہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے قید خانے کے داروغہ سے پوچھا، ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف واپس گئے تھے؟ قید خانے کے داروغہ نے اس سمت اشارہ کیا۔ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر اسی سمت روانہ ہو گیا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔
وہ خوف زدہ ہے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلد ہی جا لیا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اورنگزیب نے مجذوب سے پوچھا، نظام میں خلل ڈالنے کی سزا معلوم ہے؟ مجرم نے جواب میں ایک لفظ کہا، موت۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وعدہ کر چکا تھا، مجذوب سے مختصر جواب دیا۔ اب اپنی گردن پیش کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ وہ مجذوب نے گردن بڑھا دی۔ بادشاہ کی تلوار لہرائی اور مجذوب کا سر تن سے جدا ہو گیا۔